اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے اسلامک انسائٹ کے نام سے، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے خاص طور پہ اپنے بچوں اور بڑوں کو بھی، بزرگوں کو بھی، سب کو جو میرے جیسا آدمی، میں ابھی اپنا انٹروڈکشن کراؤں گا، وہ میرے جیسا آدمی جس طرح سے اسلام کو سمجھا ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور اس میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ میں پہلے اپنا انٹروڈکشن کروا دوں کہ میں کس حیثیت میں یہ لیکچر جو ہے یہ شروع کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہوں، میں تو ایک انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے بی ایس سی آنرز، ایم ایس سی کیمیکل انجینئرنگ 1967 میں کی تھی، انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، یونیورسٹی آف دی پنجاب، لاہور سے۔ اور اس کے بعد مجھے موقع ملا تو میں نے 1975 میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان انڈسٹریل کوالٹی کنٹرول نفک نیدرلینڈ سے کیا تھا۔ اس نے میری سائنٹیفک انسائٹس میں بہت سا اضافہ کیا، بہرحال مذہبی انسائٹس میں تو نہیں تھا۔ میں نے تقریباً ساری عمر، تقریباً اپنی عمر کے 44 سال فرٹیلائزر اور کیمیکل انڈسٹری میں گزارے ہیں، زیادہ تر فرٹیلائزر انڈسٹری میں۔ اور وہاں میں نے پروسیس انجینئر یا چیف کیمسٹ اور ٹیکنیکل سروسز مینیجر کے طور پہ کام کیا۔ میں نے بہت سے ممالک میں گیا ہوں اپنی پروفیشنل کاموں کے لیے، اور میں گن سکتا ہوں مثلا سعودی عرب تو لازمی طور پہ گیا ہوں، آپ سب جانتے ہیں، حج اور عمرہ کے لیے۔ اور اس کے بعد میں ہالینڈ میں، یورپ میں نے تقریباً سارا گھوما ہوا ہے، بڑی تفصیل سے گھوما ہوا ہے، جرمنی، فرانس، ہالینڈ اور انگلینڈ اور آسٹریا، بیلجیم، ان ممالک میں سویڈن۔ تو یورپ کے علاوہ پھر تیونس، مراکش، اور ادھر آپ یہ لے لیں کہ انڈیا، اور اس کے بعد سنگاپور اور ملیشیا، اور ان جگہوں پہ گیا ہوں، اور روس اور یوکرین اور چیکوسلواکیہ۔ تو اس طرح سے میں نے کافی دنیا گھومی ہے، اور اس دنیا گھومنے کے دوران خاص طور پہ جو میرا تجربہ تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ عام طور پہ ایتھیسٹ اور عیسائی اور یہودی اور ہندو لوگوں سے واسطہ پڑا، اور کسی نہ کسی رنگ میں کبھی نہ کبھی مذہب کی بات چھڑ جاتی تھی، اور مجھے ان کو اپنی کام علمی کے باوجود تسلی بخش جواب دینے پڑتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا تجربہ ہے جو کہ عام طور پہ جن لوگوں نے باہر کے سفر نہیں کیے ہوتے ان کے لیے سمجھنا مشکل ہے، لیکن یہ بہت بڑی ایک مشکل تھی جو میں نے بہت سے موقعوں پہ، اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے طرح سے اس کو ڈیل کیا۔ میں نے بہت سی، ظاہر ہے جب بھی باہر گیا ہوں تو میں نے بہت سی بڑی بڑی انجینئرنگ کمپنیز میں جانا پڑا، اور ان سے بہت ہائی لیول کی ٹیکنیکل میٹنگز ہوتی تھیں، اور بعض اوقات تو میں نے اکیلے ہی بہت سے میٹنگز کو اٹینڈ کرنا پڑا۔ تو یہ بھی ایک تجربہ ہے جو کہ مجھے حاصل رہا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے جب ریٹائر ہوا ہوں تو پھر میں نے سوچا کہ مجھ سے
یا میری آرگنائزیشن سے یا میرے دوستوں سے بہت سی مسٹیکس ہوئیں، بہت سی غلطیاں ہوئیں، اور وہ جو مسٹیکس، بلکہ بلنڈرز کہہ لیں، وہ جو بلنڈرز ہوئے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہیں ہمارے پوسٹ نیو گریجویٹ انجینئرس کے لیے، اور جو نئی نئی سروس شروع کرتے ہیں خاص طور پہ، بلکہ سب کے لیے ہی۔ اور اس کے لیے پھر میں نے ہمت کر کے تو ایک کتاب لکھی، وہ اتنی اچھی تو چھپی نہیں ہے لیکن ایکسپیرینس ٹیچرز کے نام سے، اور اس میں نے اور اپنے آرگنائزیشنز کے یا دوست احباب کے کوئی 100 کے قریب ایسے واقعات لکھے ہیں جو کہ میرے خیال میں جس نے بھی پڑھا ہے ان کو پسند آئے ہیں، اور ایک میں نے وہ اپنی ساری یادداشتیں جو ہیں ایک جگہ پہ جمع کر دی ہیں۔ ظاہر ہے میں نے اپنے دوستوں کے نام تو نہیں لیے اس میں، لیکن انونیمس قسم کی وہ تجربات لکھے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جب موقع ملا تو اگر آپ کو موقع ملے کسی کو کبھی تو وہ دیکھ لیں اس کتاب کو، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں بطور ایک انجینئر کے تو اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے زندگی کافی کامیابی گزاری ہے، اور سب لوگوں نے مجھے پسند بھی کیا ہے۔ لیکن یہ جو اسلامک انسائٹ کا پروگرام ہے یہ میرے لیے ایک نیا تجربہ ہے۔ میرے میرے ایک عزیز ہیں، میرا بانجا ہے، اس نے مجھے بہت زیادہ اس پہ راغب کیا ہے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بتانا ضروری ہے اس سارے کام کے لیے کہ میں ظاہر ہے ایک مسلمان ہوں انشاءاللہ تعالی الحمدللہ، اور میں حنفی مسلمان ہوں۔ اچھا، میں حنفی مسلمان تو ہوں لیکن میں بالکل بائسڈ آدمی نہیں ہوں۔ میں چونکہ جیسے آپ کو بتایا باہر گھوما پھرا ہوں، اور میں نے بہت سے لوگوں سے میرا انٹریکشن ہوا ہے، تو اس انٹریکشن میں اگر میں اپنے نظریات کو بہت سختی سے لوگوں کے سامنے پیش کروں تو وہ بات پھر آگے چلتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں بالکل مجھے عادت ہے میں سب کے ساتھ مل کے بہت کھل مل کے ان سے باتیں کر لیتا ہوں، اور مذہبی معاملات کو میں ریجیڈیٹی مجھ میں نہیں ہے، اور میں بالکل بھی بائسڈ آدمی نہیں ہوں۔ میں نے نہ ظاہر ہے میں مسلمان ہوں تو اسلام کے لیے تو میں ضرور بائسڈ ہوں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مقابلتاً بات ہو اسلام کی کسی غیر اسلامی مذہب سے تو وہاں میں ان کو خوش کرنے کے لیے نعوذ باللہ کوئی اسلام کے خلاف بات کر دوں گا، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن اتنا سا بائسڈ میں ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں ادروائز بہت کھلے دل کے ساتھ میں لوگوں کی باتیں سنتا ہوں اور کرتا ہوں۔ اور یہ جو لیکچر ہم شروع کر رہے ہیں اس لیکچر میں بھی اگر کوئی ایسی باتیں آئیں گی اور آپ لوگ کوئی سوال کریں گے تو میں بالکل کھلے دل کے ساتھ ہر کسی کے نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو میری ذہن میں بات آئے گی وہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتا ہوں، اللہ کا ہی حکم مانتا ہوں۔ اللہ کے علاوہ جو دوسرے بت ہیں، لوگوں کے دوسرے خدا ہیں، میں ان کو تو نہیں مانتا۔ اور یہ بات جب میں لیکچر دے رہا ہوں تو سب کو معلوم ہونی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت بھی آئے گا اور وہاں لوگ دوزخ اور جنت میں بھی جائیں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہی میرا ایمان کا ایک حصہ ہے جو میرے ذہن میں ہے۔ میں کوئی، جیسے پہلے بتایا، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں۔ میں نے اسلام کی اسٹڈی اس طرح سے نہیں کی جیسے کسی مدرسے میں جا کے پڑھا ہوں، یا کسی میں نے کوئی اسلامک لٹریچر اس طرح سے پڑھا ہو کہ میں بہت بڑا کوئی عالم فاضل ہوں، وہ بالکل بھی نہیں ہوں۔
میں ایک کوئی مسلمان اسکالر نہیں ہوں، مجھے تو عربی بھی نہیں آتی۔ عربی بھی میں نے قرآن شریف پڑھتے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ کچھ ذہن میں رہتے ہیں، اور میں نے بچپن میں تھوڑا سا قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا، تو اس وجہ سے میں قرآن شریف پڑھتا ہوں تو مجھے کچھ احساس سا ہو جاتا ہے کہ یہاں یہ مضمون لکھا جا رہا ہے، یہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو مجھے قرآن شریف کی اتنی سی سمجھ تو ہے، لیکن چونکہ مجھے گرامر ہی نہیں آتی عربی کی، تو میں پیورلی جو ہمارے مترجمین ہیں یا قرآن شریف کی وہ جو لوگ جو تشریح کرتے ہیں، میں انہی کی باتوں کو پڑھتا ہوں۔ میں سب کو پڑھتا ہوں، یعنی کوئی اگر حنفی العقیدہ ہے، کوئی اہل حدیث سے ہے یا اہل قرآن سے ہے یا شیعہ مذہب ہے، میں سب کو پڑھتا ہوں، اور میں ان کو پڑھنے کے بعد جو اپنا عقیدہ ہے اس کے اوپر ان کو پرکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں، اور پھر اس کے مطابق بات کرتا ہوں۔ تو بالکل بھی میں باعث نہیں ہوتا، اور میں کسی کو پڑھتے ہوئے جھجکتا بھی نہیں ہوں۔ اس لیے یہ میرا صرف علم ہے کہ میں جو بھی میرے سامنے احادیث یا قرآن کی باتیں آتی ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے، میں بہت بڑا پڑھنے والا آدمی نہیں ہوں، تھک جاتا ہوں میں، تو میں عام طور پہ بہت کم پڑھتا ہوں، لیکن پڑھتا غور سے ہوں، یہ میری فطرت میں ہے، کیونکہ جو میں نے جاب کی ہے ساری عمر، وہ بہت باریک بینی کی جاب تھی، تو مجھے باریک بینی کی عادت ہے، وہ میں جب بھی کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو اس میں باریک بینی سے پڑھتا ہوں، اور اسی لیے میں نے کوشش کی ہے کہ میں یہ جو انسائٹ اسلامک انسائٹ کے لیکچرز ہیں، یہ میں سب لوگوں کو اس میں شامل کروں۔ چلیں، میری وجہ سے اگر کوئی میں نے اچھی چیز سمجھی ہوگی تو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے، مقصد صرف یہ ہے۔ اور لاجیکل انڈرسٹینڈنگ، صرف لاجیکل انڈرسٹینڈنگ، یعنی میرے پاس سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے، انجینئرنگ کی میں تھوڑی سی سدھ بدھ ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے میں اسلامک تھاٹ جو ہے اس کو لاجیکلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے آپ کو پہنچاؤں گا۔ مجھ سے یہ امید نہ رکھی جائے کہ میں بہت بڑے ریفرنسز لے کے آؤں گا کوئی حدیثوں کے اور قرآن کے، اور پھر آپ سے اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی گفت و شنید ہوگی۔ نہیں، بالکل سادگی سے، بہت سادہ سادہ سا کام جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اور خاص طور پہ میری ذہن میں یہ ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ویسے تو کسی بھی عمر کے لوگ سننے والے ہوں، سارے ہی ویلکم ہیں، اور وہ ان کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا اسلام کی جو بیلیفز ہیں، اسلام کی جو پریکٹسز ہیں، بالکل سادہ الفاظ میں، لاجیکلی، سائنٹیفکلی۔ یہ میں لازمی طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت مجھے عزت اور احترام ہے اپنے جید علماء کا، اپنے صوفیاء کا، اپنے جو اولیاء اللہ ہے، جو فقہاء ہیں، جو محدثین ہیں، جو سلف صالحین ہیں۔ میں یہ اس بات کا بالکل قائل نہیں کہ جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے جو کام کیے وہ تو اپنے زمانے میں کیے تھے، ان کے پاس ریسورسز نہیں تھیں، انہوں نے صحیح طرح سے تحقیق نہیں کی، اب ہمارا زمانہ ہے، اب ہم نئے سرے سے تحقیق کریں گے۔ نئے سرے سے کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی جب تک کہ بنیاد سے نہ چلے۔ تو میں کسی کو ریجیکٹ نہیں کرتا، میں سارے محترم علماء، صوفیاء، اولیاء اللہ، فقہاء، محدثین، سلف صالحین، میں سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، سب کو غور سے پڑھتا ہوں، سب کی باتیں جو میری فقہ جس کو میں فالو کرتا ہوں، اس کو بھی فالو کرتا ہوں، ان کی باتوں کو بھی میں بہت احترام سے دیکھتا ہوں، اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کو بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ تو میرا ایک مختصر سا انٹروڈکشن تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے بعد آپ کو جو میرا اگلا لیکچر ہو وہ ایمان باللہ پہ ہو، یعنی
میں شروع اس بات سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو جب تک ہمیں یہ بات واضح نہ ہو کہ جس اللہ پہ ہم ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کی ذات کیا ہے، اور اس اللہ کی ذات کو میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ یہ لیکچر جو ہے، یہ آپ کے سوال و جواب جو اس پہ آئیں گے ان کے پیش نظر ہمارے پروگرام میں جو ہمارے ذہن میں ہے وہ کچھ رد و بدل بھی ہوتا رہے گا، یعنی کوئی فکس چیز نہیں ہوتی، جو علم جو ہے یہ اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے۔ جو ہماری درمیان میں ایکسچینجز ہوں گی، آئی ول ویلکم کہ آپ لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ ایکسچینج کریں اپنے آئیڈیاز، اور میں کوشش کروں گا کہ میں ان کا سیٹسفیکٹری اور لاجیکل جواب آپ کے سامنے رکھوں، اور یوں ہم بات کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اگلا لیکچر انشاءاللہ ایمان باللہ سے شروع ہوگا۔ بہت